قوی عزیز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا جمعہ کی محفلوں میں قربانی سے متعلق بات چلتے چلتے یہاں تک پہنچی تھی کہ اسلام میں مسلمان بننے کے لیے ابتدا ہی کچھ قربانی سے ہی کرنی پڑتی ہے۔ جب پڑھنے والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو اس سے پہلے کا کفر وہ اس کا اپنا ہوتا ہے، اس سے پہلے کی بغاوت وہ اس کی اپنی ہوتی ہے۔ اس بغاوت اور کفر کی روش کو چھوڑنا جس پہ مسلسل قائم ہوتا ہے، ذہنی طور پہ اس سے رشتہ توڑنا اور اس سلسلے میں گنانیتیں، چدراہٹیں، عصبیتیں، بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے سچا کلمہ نکلتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ زبان سے بندہ لا الہ الا اللہ کہہ دے اور قربانی نہ کرے شرک کی، کفر کی، بدعات کی، بغاوت جو رب کی کرتا ہے اس کی، تو اس کے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ زبانی پڑھنے سے پڑھتا رہے۔ ضروری بات ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے پہلے یہ فیصلہ کرے کہ میں نے جو روش بغاوت آج سے پہلے رب کی اختیار کی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری میں نے چھوڑ دی۔ یہ قربانی اسے دینی ہوتی ہے۔ اس میں چدراہٹ کو خطرہ ہوتا ہے تو ہوتا رہے، دولت کو خطرہ ہوتا ہے تو ہوتا رہے، جو مرضی ہو۔ قربانی ذہنی کر کے کلمہ پڑھے تو پھر اگلا سفر آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، جناب رسول اللہ کی غلامی میں آ گیا، محمد رسول اللہ پڑھ لیا، تو اسے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ 5 وقت کی نماز کے لیے اپنے 12 گھنٹے میں سے بہت سا وقت قربان کرنا پڑتا ہے۔ کئی دفعہ کاک چھوڑنے پڑتے ہیں، کئی دفعہ منافع قربان کرنا پڑتا ہے، کئی دفعہ یاروں کی مجلسیں قربان کرنی پڑتی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا قربان کرنا پڑتا ہے، تب جا کے 5 وقت کی نماز کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ پڑھنے سے پہلے اس عزم قربانی کے ساتھ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، رسمی پڑھ دیا، تو پھر نماز پڑھنی مشکل ہو جائے گی۔ جب 5 وقت کی نماز نہیں پڑھے گا تو پھر وہ مسلمان کیسا ہوا؟ پھر تو وہ اسلام میں داخل نہیں ہوا، پھر تو مسلمانوں کی برادری میں شامل نہیں ہوا۔ ایک کافر کو مسلمانوں کی برادری میں شامل ہونے کے لیے جو نص قرآنی ہے اس میں ترتیب یوں ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اگر وہ سچی توبہ کریں، پچھلا کفر، شرک، بغاوتیں چھوڑیں، اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنے لگیں، آتوا الزکاۃ زکوٰۃ دینے لگیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ پھر وہ دین میں تمہاری برادری ہیں۔ وگرنہ وہ اس اسلامی برادری میں اور دینی برادری میں شامل نہیں ہو سکتا وہ بندہ جو رسمی کلمہ تو پڑھ دے، عزم قربانی سے ابتدا نہ کرے اور پھر نمازی نہ بن سکے اور زکوٰۃ ادا کرنا اس کے لیے مشکل ہو، مال کی قربانی نہ کرے، تو پھر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پہلے تو اسے یہ قربانی کرنی ہوتی ہے بہت سی۔ اگر وہ محسوس کرے کہ مجھے تو ایک راہ مل گئی ہے،
میں نے تو اپنے آپ کو بچا لیا گمراہی سے، ذلتوں سے، پستیوں سے، میں تو رب کی رحمت سے رفتوں کے سفر پہ چل نکلا، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ رفتوں کے سفر کی بنیاد ہے۔ محمد رسول اللہ، جناب رسول اللہ کا نقش قدم سراسر رفتوں کی منزلیں طے کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ کے قدم سے، آپ کے نقش قدم سے اس کے اوپر چلنے والے کو رفت کی منزلیں طے ہوتی ہیں، اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والا رفت کے سفر کی بنیاد مہیا کرتا ہے۔ اس کے بغیر جب لا الہ الا اللہ سچی نہ پڑھے تو رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلنے کا حقدار نہیں ہوتا، اور ان انعامات کا حقدار نہیں ہوتا جو اس نقش قدم پہ چلنے والے کو ملتی ہیں۔ نمازوں پہ جو انعام ہے اس کا حقدار تب ہے جب پہلے لا الہ الا اللہ سے اس طرح واقف ہو جائے اور اس طرح جان پہچان ہو جائے، اس طرح جس طرح صحابہ کرام نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، عزم قربانی سے، اور پھر انہوں نے قربانی کر کے دکھائی، وطن قربان کیا، بچے قربان کیے، مال قربان کیا۔ سچی قربانی کرنے والوں نے جب قربانی کی تو ان کے کلمے کا گواہ اللہ بن گیا، اور اللہ کہنے لگے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی ہیں سچے پکے مومن۔ اللہ، لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے جن منزلوں سے انہیں گزرنا پڑا وہ منزلیں یوں ہیں: والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ھم المؤمنون حقا۔ تب جا کے یہ سرٹیفکیٹ ملا اللہ کی جناب سے کہ یہ ہیں پکے سچے مومن۔ جن مرحلوں سے گزرے وہ مرحلے قرآن میں بڑے واضح، والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، یعنی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد پھر نمبر 2 سٹیج کیا آتی ہے؟ ہاجروا، انہوں نے ہجرت کی، یعنی قربانی کی، وطن چھوڑنا پڑا تو وطن چھوڑا، اولاد قربان کرنی پڑی تو اولاد قربان کر دی، مال قربان کرنا پڑا تو مال قربان کر دیا۔ لا الہ الا اللہ کو سچا اپنانے کے لیے جو کچھ قربان کرنا پڑا، حتیٰ کہ وطن چھوڑنا پڑا تو وطن چھوڑ کے چل دیے۔ نمبر 2، جب خود ہجرت کر لی، قربانی کر دی، تو قربانی کرنے والوں کا اللہ سے اتحاد ہو گیا۔ قربانی ہی اتحاد کا سبب ہوتی ہے۔ کہیں بھی 2 فریقوں کے درمیان ہر کوئی اپنے اپنے حق پہ ڈٹا رہے تو کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اتحاد کی بنیاد ہمیشہ سے قربانی رہی ہے، قربانی ہوتی ہے تو اتحاد ہوتا ہے۔ جب میں نے اپنی انانیت کی قربانی کی، ہجرت کی، جب میں نے اپنی ضدوں کی قربانی کی یعنی ہجرت کی، یعنی میں نے جب وطن کی قربانی کی یعنی ہجرت کی، تو اتنی ہجرتیں اور قربانیاں کرنے کے بعد پھر رب سے میرا ملاپ نہ ہو اور اتحاد نہ ہو، نہ جی نہ، پھر رب میرا میں رب کا، پھر یہ ہونا چاہیے، اور ہو جاتا ہے، پھر رب میرا ہو جاتا ہے اور میں رب کا ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، ہجرت کے بعد جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ ہجرت کیا ہے؟ ہجرت ہے اپنے آپ کو رب سے ملا دینا، ثابت کر دینا، حقدار ہو جانا کہ سب کچھ پیچھے میں اس کا ہو گیا، کوئی چیز میرے اس کا بندہ بننے اور اس کے قریب ہونے کے راستے کی رکاوٹ نہیں رہ گئی۔ جتنی رکاوٹیں تھی میں نے سب پیچھے چھوڑی، میں تیرا ہو گیا۔
میرا یقین کامل ہو گیا کہ کچھ نہیں تیری رحمتوں کے سوا، بس تو ہی تو۔ جب میں وہاں پہنچ گیا جی، وہاں پہنچنے کے بعد پھر جو مستی، پھر جو لذت آنی چاہیے اس ملاقات کی، اس رحمتوں کے چھاؤں کی، قرب ربی کی جی۔ ایک قرب ہوتا ہے بادشاہوں کا، ایک قرب ہے رب کا، وہ سچا بادشاہ، حقیقی بادشاہ جی۔ عام بادشاہوں کا قرب تو کہتے ہیں آتش سوزاں ہوتا ہے، جلانے والی آگ ہوتی ہے جی۔ آج بادشاہ سلامت راضی نے پرمٹ پہ دے دینے، کل ذرا ناراض ہوئے تھے پھڑ کے جناب تو نہیں دینا، انہوں نے ساری زندگی بتے جیل پھڑ کر نہیں دینا جب تک ان کا اقتدار ہے کہ کیوں خرابی کی، کیوں یہ ہوا۔ جتنا قرب ہوتا اتنا ہی خطرہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن سچے بادشاہ اللہ کا قرب رحمت ہی رحمت، اس رحمت کی چھاؤں سے جو مستی، اس لذت سے جو چاشنی موصول ہوتی ہے، اس کا تقاضا یہ پیدا ہونا چاہیے کہ جیسے مجھے رب مل گیا، میری باقی انسانی برادری جو بچھڑی ہوئی رب سے شیطان کی طرف دوڑ رہی ہے، ان سب کو بھی رب سے ملا ڈالو جی۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مقصد کہ مجھے واقفیت ہو گئی اپنے رب سے، واقفیت ہو گئی، اسے مان لیا تو اس کے قرب کے سفر پہ چل نکلا، اور قرب کے سفر پہ نکلنے کے ہر قدم پہ کوئی نہ کوئی قربانی دینی پڑتی ہے، اسے ہجرت کہتے ہیں۔ جب وہ ہجرت مکمل ہوئی، مجھے قرب مل گیا، تو پھر یہ شوق بننا چاہیے کہ میرے دائیں، میرے بائیں، میرے سامنے، میرے پیچھے بسنے والے انسان جیسے مجھے قرب مل گیا، سکون مل گیا، اطمینان مل گیا، راحت مل گئی، میرے ارد گرد سب کو بھی رب کا قرب ملنا چاہیے۔ جب سب کو رب قریب کرنے کی محنت مارنے لگوں تو اسے اسلام جہاد کہتا ہے جی۔ جہاد کشور کشائی نہیں، ملکوں کے فتح کرنے کا نام جہاد نہیں، مال غنیمت اکٹھا کرنے کو جہاد نہیں کہتے، یہ ضمنی فائدے ہیں جو جہاد سے ہوتے ہیں۔ کافروں کی جنگیں چونکہ لوٹنے کے لیے ہوتی ہیں، لہذا کافروں کی جنگوں کو اقتصادی بدحالی کا سامنا ہوتا ہے، لیکن اسلام کی جنگیں کبھی لوٹنے کے لیے نہیں ہوتی، چونکہ جہاد ہوتا ہے، اور جہاد تو بندوں کو رب سے ملانے کی محنت ہوتی ہے، لہذا جہاد کرنے والوں کو کبھی اقتصادی بدحالی پیش نہیں آئی۔ جہاد ہمیشہ مسلمانوں کے لیے اقتصادی خوشحالی کا سبب بنتا ہے۔ کافروں کی لڑائیاں اقتصادی بدحالی کا سبب ہوتی ہے۔ میں اسے کہا کرتا ہوں کہ جنگ اقتصادی بدحالی ہے اور جہاد اقتصادی خوشحالی ہے۔ میں جب سب کو بچانے کے لیے نکل پڑوں، جب اپنے آپ کو بچانے کے لیے نکل پڑا تھا تو پھر تو وطن چھوڑنا پڑا، پھر تو مال قربان کرنا پڑا جی، پھر تو اولاد پیچھے چھوڑنی پڑی، لیکن جب سب کو ملانے کے لیے نکل پڑوں تو پھر جو قربانی دینی ہوتی ہے وہ جان کی قربانی ہوتی ہے۔ اللہ جی، اس لیے اسلام کی محنت جو عبادت سے شروع ہوتی ہے اس کو معراج شہادت سے ملتی ہے جا کے جی۔ اس کے سامنے جب جھکنے لگتا ہوں تو ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، جب یہاں سے ابتدا کرتا ہوں تو پھر غیر کے پجاری مجھے روکنے لگتے ہیں، جب روکنے لگتے ہیں تو میں ہجرت کر جاتا ہوں۔ جہاں میں رب کی پوجا سچی کر سکوں گا میں وہاں جاتا ہوں، جہاں مجھے رب کی پوجا نہیں کرنے دی جاتی میں وہاں نہیں جاؤں گا، لیکن وہاں بھی مجھے چین نہیں لینے دیا جاتا تو پھر تنگ آمد بجنگ آمد میں پھر ٹوٹ پڑتا ہوں۔ اچھا بھی ٹھیک ہے
جب جہاد پہ نکل پڑوں تو یہ جان دینے کا شوق پالنا ہوتا ہے۔ ربا سونیا تیری بنائی کائنات میں تے تیرا ہو گیا، لیکن منو تھے ارد گرد کفر تیرے گیت نہیں گان دیندا، میں کدی کدرے تے کدی کدرے، جتھے جانا کفر میرے گل پیندا ہے۔ میں ان فیصلہ کیتا ہے کہ یا کفر مکا دیاں گا یا آپ مک دیاں گا، میں ان اتھے نہیں رہنا، میں تیرے کو لگاؤں۔ سبحان اللہ۔ بات یہاں پہ جانی چاہیے، شوق شہادت آنا چاہیے، اگر نہیں آتا تو پھر کچھ بھی نہیں، پھر کیا؟ شہادت ضروری نہیں، شوق شہادت ضروری ہے۔ بعض ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو اللہ دشمنوں کے ہاتھوں ان کی موت نہیں ہونے دیتے، ان کا پہرے دار بن جاتا ہے اللہ۔ بعض ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو دشمنوں کے ہاتھوں اللہ نہیں مرنے دیتے، بس اس کے اپنے فیصلے ہیں، اس کی حکمتیں ہیں، لیکن وہ اگر مرنے کا شوق نہ پالتے رہے تو وہ بھی پھر رب کے قرب کے قابل نہیں ہوتے۔ جی رب کی راہ میں مرنے سے بچ نکلنے میں تو دنیا کا کتا بھی بچ نکلتا ہے، وہ نہیں رب کی راہ میں مرتا، بستر پہ مرتا ہے۔ اور بستر پہ موت پیغمبروں کی بھی ہوتی ہے، اللہ ان کو بھی جی دشمنوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہونے دیتے۔ بعض جو اونچے درجے کے پیغمبر ہوتے ہیں ان کے متعلق رب کے فیصلے ہو جاتے ہیں کہ نہیں اللہ نہیں، اللہ ان کو دشمنوں کے ہاتھوں مرنے دیتے، رب ان کا پہرے دار بن جاتا ہے۔ کافر بھی اور پیغمبر بھی بظاہر یہاں برابر ہونے لگتے ہیں، لیکن کافر دنیا کا کتا دنیا کے لیے سسک سسک کے مرتا ہے، اور مومن مرتا اگرچہ بستر پہ ہو لیکن وہ ہر دم ہر لہجہ یہ شوق یہ حسرت لے کے مرتا ہے کہ ہائے میں رب کی راہ میں قربان کیوں نہ ہوا، سبحان اللہ، میں نے جان کیوں نہ دی۔ بظاہر ایک جیسے ہوتے ہوئے زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے دونوں کی موت میں۔ میرے پیغمبر جو پیغمبروں کے امام ہیں، رب کے حبیب ہیں، اپنے حبیب کو اللہ نے دشمنوں سے بچایا، بڑے پلان بنائے دشمنوں نے، بڑے منصوبے بنائے دشمنوں نے۔ اللہ کہتے ہیں مکروا مکرا ومکرنا مکرا وہم لا یشعرون، بڑی چالیں چلتے ہیں میرے پیغمبر کی جان لینے کے لیے، یہ بھی اپنی چالیں چلے، میں رب بھی اپنی چالیں چل رہا ہوں۔ سبحان اللہ، جی یہ دیا بجھانا چاہتے ہیں، میں اس دیے کی لو کو بڑھانا چاہتا ہوں، تو مقابلہ ہے میرا ان کا۔ یہ اپنی چالیں چل رہی ہیں، میں اپنی چالیں چل رہا ہوں۔ جی انجام کیا ہوگا؟ انجام ظاہر ہے، یہ میری چالیں سمجھتے نہیں، میں ان کی چالوں کو سمجھتا ہوں۔ جو چالوں کو سمجھنے والا ہے وہ تو غالب آئے ہی آئے، غالب میں نہیں ہونا ہے، اللہ لہذا میں اعلان کرتا ہوں اللہ لا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، یہ اس دیے کو بجھانا چاہتے ہیں، میں اس کے نور کو پھیلا کے چھوڑوں گا۔ جی اللہ یہ اشارہ ہوا کہ یہ دیا بجھنے نہیں دوں گا، دشمن کے ہاتھوں موت نہیں آنے دوں گا۔ اس اشارے کے باوجود میرے مرشد کریم اپنی تمنا کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں میری تمنا یہ ہے کہ میں لڑتا 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 رب کے رستے میں مارا جاؤں، جنت میں جاؤں، مجھے وہاں سے پھر زندگی دے کے دنیا میں بھیج دیا جائے، پھر رب کے رستے میں لڑتا 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 مارا جاؤں، شہید ہو کے جنت میں جاؤں، مجھے پھر وہاں سے دنیا میں زندگی دے کے بھیج دیا جائے، پھر رب کے رستے میں لڑتا 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 مارا جاؤں اور قربان ہو کے جاؤں۔ میری تمنا یہ ہے اقتل فاحیا ثم اقتل فاحیا ثم اقتل فاحیا، مجھے زندگی ملتی رہے اور میں اسے رب کی رضاؤں پہ نچھاور کرتا رہا۔ سبحان اللہ، یہ شوق شہادت، اس کے بغیر تو ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ نمازیں پڑھتا رہوں
ساری زندگی دکانیں چلاتا رہوں، بال بچے پالتا رہوں، میرے ارد گرد بغاوت رب کی ہوتی رہے، میرے ارد گرد کفر و شرک ہوتا رہے، میرے ارد گرد غیروں کی پوجا ہوتی رہے، اور میں مطمئن رہوں کہ میں تو ٹھیک ہوں، تجھے پرائی کیا پڑی ہے، اپنی نبیڑ تو نا جی نا جی نا۔ میں اگر بچ گیا ہوں جب تک دوسروں کو بچانے کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے پہ تل نہیں جاتا تو میں مسلمان مکمل نہیں ہوتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم سبحان اللہ، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم سبحان اللہ، الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ سبحان اللہ، صدیق اکبر اپنی خلافت کے زمانہ میں یوں ممبر پہ بیٹھے تھے، جو رسول اللہ کا ممبر تھا، خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے کہتے ہیں میں نے سنا ہے لوگ یہ آیت پڑھتے ہیں قرآن کی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، او ایمان والو تمہارے ذمے اپنے آپ کو بچانا ہے، علیکم انفسکم، تمہارے ذمے اپنے آپ کو بچانا ہے، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت یافتہ ہوگے تو کسی اور کی گمراہی تمہیں نقصان نہ دے گی، الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو لوٹ کے میں اللہ کے پاس آنا ہے، جو ہدایت یافتہ ہو کے آیا میں اس پہ راضی، جنت اس کی، سبحان اللہ، جو گمراہ ہو کے آیا راستہ گم کر بیٹھا جنت میں جا نہیں سکتا، جہنم میں جائے گا۔ آنا تم سب نے میرے پاس ہے، یہ آیت لوگ پڑھتے ہیں، صدیق اکبر میں پہ بیٹھے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم دنیا داری کرتے رہیں، جہاد نہ کریں، کفر کے خلاف محنت نہ کریں، شرک کے خلاف محنت نہ کریں، جی لوگوں کو دوزخ سے بچانے کی محنت نہ ماریں، امت مسلمہ کو مسلمانوں کو ظلم سے بچانے کی محنت نہ ماریں، جی میں ٹھیک ہو گیا میں اپنی دنیا بناتا رہوں، نا 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 لوگوں یہ معنی بنا لیا تم نے، کس طرح معنی اپنے پاس سے بنا لیتے ہو، قرآن کی تفسیریں کرنے والا میرا مرشد جناب محمد رسول اللہ اسی ممبر پہ بیٹھے تھے اور میں نے اپنے ان کانوں سے رسول اللہ سے یہ بات سنی تھی۔ سبحان جی صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین ممبر رسول پہ بیٹھے ہیں، قسم اٹھا کے کہتے ہیں مجھے اللہ کی ذات کی قسم میں نے اپنے ان کانوں سے اسی ممبر پہ رسول اللہ کے منہ سے یہ بات نکلتے ہوئے سنی تھی، آپ نے فرمایا تھا جی اگر کوئی بندہ نمازیں پڑھتے ہوئے روزے رکھتے ہوئے حج کرتے ہوئے زکاتیں دیتے ہوئے جی مر گیا اور اس کی لڑائی کسی سے نہیں ہوئی، نہ اس نے کسی سے لڑائی کی اور نہ اس کو شوق پیدا ہوا، جی ہائے کو دشمن ملے میں دو ہاتھ کروں یوں ہی مر گیا تو سن لو میں محمد کہہ رہا ہوں وہ منافق ہو کے مرا، مسلمان ہو کے نہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کافر اوپر کے درجے میں ہوں گے آگ میں، لیکن منافق سب سے نچلے درجے میں۔ سبحان اللہ۔ لہذا کوئی یہ سمجھے کہ میں ٹھیک ہو گیا بس، نہیں، میرا ٹھیک ہونا مکمل نہیں ہوتا جب تک میرا دل دماغ 100% یہ نہ مان لے یہ دنیا کچھ نہیں، سب کچھ میرے اللہ کی رضا، وہ راضی ہو تو پھر ٹھیک ہے، مگر نہ بیٹے یہ اولادیں یہ باغ یہ باریں یہ زمینیں یہ جائیدادیں یہ جاگیریں یہ کرسیاں یہ اقتدار یہ حکومتیں یہ محلات یہ سارے کے سارے اگر رب کی ناراضگی کا سبب بن جائیں تو یہ کچھ نہیں، یہ ذلت ہے، یہ پستی ہے، یہ گمراہی ہے، جی آگے اور اگر کچھ
کچھ بھی مجھے نہ ملے، ساری زندگی دھکے کھاتا رہوں، لیکن وہ راضی ہو جائے تو مجھے سب کچھ مل گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انسانوں کی جو زندگی گزارنے کا مختلف ذہن ہے، سوچ ہے، اس سوچ کے حساب سے قرآن مجید میں اللہ نے انسانوں کی تقسیم کی ہے۔ اللہ کئی دفعہ اس لفظ سے آیت شروع ہوتی ہے، وَمِنَ النَّاسِ، سبحان اللہ، وَمِنَ النَّاسِ، کچھ انسان یہ ہیں، کچھ انسان یہ ہیں، کہ کچھ انسان یوں ہیں، کچھ انسان یوں ہیں، کچھ انسان یوں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ سے کئی قسم کے انسانوں کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں، وہ ان کی جو زندگی گزارنے کی سوچ و اسلوب پہ جو چیز حاوی ہوتی ہے اس سے تقسیم ہوتی ہے۔ ایک زندگی گزارنے والا یوں زندگی گزارتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ دنیا مل گئی، کوٹھی مل گئی، زمینیں مل گئیں، جاگیریں مل گئیں، جائیدادیں مل گئیں، بیٹے اونچے ملازم ہو گئے تو بس زندگی کامیاب ہے۔ ایک زندگی گزارنے والا اس فکر سے گزارتا ہے، اگر میرے پاس کھانے پینے کو وافر ہو گیا، رہنے کے لیے مکان اونچا ہو گیا، بچے اونچے ملازم ہو گئے، بیٹے بیٹیوں کی شادیاں اونچی ہو گئی تو بس زندگی کامیاب ہو گئی۔ کچھ لوگ زندگی یوں گزارتے ہیں، جی اللہ 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 اللہ، کچھ لوگ زندگی یوں گزارتے ہیں جی کہ دنیا بڑھنی چاہیے، دنیا ہونی چاہیے، دنیا تو بغیر بندہ کچھ نہیں۔ پر اے جڑے صوفی ٹائپ مذہبی ٹائپ لوگ نے نا، انہاں نال بھی سلام دعا رہنی چاہیے، انہاں نال خراب نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ انہاں نال بھی خراب ہو جائے نا تو پھر زندگی کا سواد نہیں رہ جاتا۔ کچھ لوگ اس سوچ کے ہوتے ہیں، کچھ کو صرف اتنی سوچ کہ دنیا سیدھی ہونی چاہیے، ملا جو مرضی کہتا رہے، صوفی جو مرضی کہتا رہے، علماء جو مرضی کہتے رہے، مذہبی سکالر جو مرضی کہتے رہے، میرے پاس کوٹھی ہونی چاہیے، میرے پاس کار ہونی چاہیے، میرے پاس محل ہونا چاہیے، میرے پاس جائیداد ہونی چاہیے، میرے پاس چتراہٹ ہونی چاہیے۔ فکر ہی کوئی نہیں کہ دین کی طرف بلانے والے، اللہ کی طرف بلانے والے بھی کوئی ہیں، کیا کہتے ہیں، کوئی کتاب بھی ہے، کوئی قرآن بھی ہے، کوئی پیغمبر بھی ہے، کوئی ذہن میں یہ سب کچھ نہیں، بس دنیا ہی دنیا کمانے میں لگے ہوئے۔ کچھ لوگوں کی زندگی ہوں، لیکن کچھ لوگ ذرا چلاک قسم کے ہوتے ہیں، جی دنیا تے ہونی چاہیے، دنیا تے بہتی ہونی چاہیے، دنیا تے چوکھی ہونی چاہیے، دنیا نہ ہوئے تے کی سواد ہویا، دنیا نالی عزت ہے، مال و دولت نالی سلامانے، کوٹھی نالی لوگ آ کے بہندے تے پوچھ دے نے، جی جائیداداں نالی رشتہ داریاں نے، اونچیاں ملازمتاں نالی دوستیاں نے، جدے کول دنیا نہیں او دا کوئی رشتہ دار بھی نہیں بندا۔ دنیا تو ہونی چاہیے لیکن مولویاں نال بھی سر رہنی چاہیے، یہ لیبل بھی رہنا چاہیے، یہ لیبل بھی ضروری ہے نال مذہب دا، مولویاں دی دعا شعا، پیران دی سرکار دی نظر، یہ بھی ہونی چاہیے نال نال۔ کچھ لوگ یوں زندگی گزارتے ہیں، اللہ اللہ، اور کچھ لوگ یوں زندگی گزارتے ہیں کہ دنیا ہووے نہ ہووے، کوٹھی ہووے نہ ہووے، راج ہووے نہ ہووے، تاج ہووے نہ ہووے، دولت ہووے نہ ہووے، جی لگے تے رہندے نے کہ جینا جو ہے کچھ نہ کچھ چاہیے تے ہے، لیکن فکرے نہیں نے، ذہنے نہیں نے کہ کوٹھی ہووے تے تاں ہی کم چلدا ہے، دولت ہووے تے تاں ہی ٹھیک ہے، راج ہووے تے تاں ہی کم ہے، اقتدار ہووے تے تاں ہی موجن ہے۔ نا 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 نا، بظاہر دنیا دی محنت کرتے نظر آندے نے، مگر دل دماغ وچ راسخ ہوندا نے کہ موجاں تاں ہی نے جے میری کائنات دا مالک رب راضی ہو جائے تے۔ سبحان اللہ۔ مختلف سوچاں نال جڑے زندگی گزارن والے لوگ نے
انہوں نے سوچاں دے حساب نال اللہ وَمِنَ النَّاسِ وَمِنَ النَّاسِ وَمِنَ النَّاسِ کر کے تذکرہ کر دینے اللہ انہوں نے اللہ 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 سبحان اللہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا سبحان اللہ یہ جو دنیا کے سراسر کتے ہوتے ہیں اور کسی طرف کوئی دھیان نہیں، بس دنیا ہی دنیا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کچھ لوگ وہ ہیں، کچھ انسان وہ ہیں کہ دنیا کی زندگی کے بارے میں ان کی رائے، ان کی بات یعجبک میرا پیغمبر تجھے بھی تعجب میں ڈال دیتی ہے۔ دنیا دے ایڈے سیانے، دنیا دے ایڈے دانے، دنیا دے ایڈے ماہر، دنیا دے ایڈے کتے، دنیا دے ایڈے غامض، دنیا چینی گہرے، دنیا لینی دلچسپی، دنیا لینی محبت، دنیا دے معاملات چینی تیز کہ یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا میرا پیغمبر آپ جیسا سراسر آخرت کی فکر پالنے والا یہ نرے دنیا دار جب دنیا کے موضوع پہ باتیں کرنے لگے تو یعجبک تجھے بھی تعجب میں ڈال دیتے ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اور اس کے دل میں جو بیماری ہے دنیا دی بھوک دی، دنیا دی انی لالچ دی، دنیا دے غلط عشق دی، دنیا نو سب کچھ سمجھ لین دی، اندر جڑی بیماری ہے، اندر جڑی بیماری ہے اللہ 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 یشہد اللہ علی ما فی قلبی وہو علد الخصام جی 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 جھوٹیاں قسمہ چک چک گئے وقت گزار سڑتا ہے اندر دی بیماری چھپان باتیں کر کے علد الخصام بڑا جھگڑالو کتا یہ اس کی عام ایک پہچان ہے علد الخصام بڑا جھگڑالو بڑا چچڑ اللہ وَإِذَا تَوَلَّىٰ ایسے بندے کو جب دنیا مل جائے کامیاب ہو جائے اپنی ولایت پہ فائز ہو جائے جس کو دنیا کی بھوک ہے اس کی ولایت یہ ہے کہ دنیا کا کتا بن جائے اذا تولا جب وہ بڑا دنیا دار ہو جائے جب اقتدار مل جائے جب کوٹھی مل جائے جب راج مل جائے جب تاج مل جائے تو کرتا کیا ہے دنیا میں اس کی زندگی کے اثرات کیا پڑتے ہیں ارد گرد والوں کو کوئی فائدہ ہوتا ہے کہ نقصان ہوتا ہے جہاں رہتا ہے وہاں اس کی زندگی کے کیا نفوذ ہوتے ہیں کیا اثرات ہوتے ہیں کیا برکات ہوتی ہیں اللہ 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 یہ دنیا کا کتا اگر کامیاب ہو جائے اپنے مقصد میں ولی بن جائے تو پھر جانتے ہو کیا کرتا ہے جی میرا اللہ کیا کرتا ہے اجی لیفسد فیہا ویہلک الحرث والنسل اس کی کامیابی دنیا میں سراسر فساد ہی فساد جی اللہ یہ دنیا کا کتا جتنا کامیاب ہوگا اتنا دنیا میں فساد مچائے گا اس کے اقدامات سے اس کی حرکتوں سے اس کے افعال سے اس کے اعمال سے فساد پھیلے گا واللہ لا يحب الفساد منو اللہ نو فساد چنگا نہیں لگتا بس اور تو میں کچھ نہیں کہتا فسادی بندہ پھر منو کس طرح چنگا لگے واللہ لا يحب الفساد جی 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 یہ سخت جھگڑالو فساد ہی فساد پھیلا دیتا ہے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں اس کی کوشش کیا ہوتی ہے اجی کوشش یہ کرتا ہے سعی فی الارض لیفسد فیہا ویہلک الحرث والنسل جی جی اس کی زد میں زندگی کے دو طبقے بہت بڑے ہوتے ہیں ایک نوجوان اور ایک عورتیں یہلک الحرث والنسل ایک گاؤں کا چودھری بن جائے
اس گاں دیاں جنانیاں دے نوجواناں دی خیر نہیں، ایک شہر دا ناظم بن جائے جو اس شہر دیاں عورتاں تے نوجواناں دی خیر نہیں، ایک صوبے دا والی بن جائے اس صوبے کے نوجوانوں اور عورتوں کی خیر نہیں، ایک ملک کا والی بن جائے تو اس ملک کی عورتوں اور نوجوانوں کی خیر نہیں، عورتوں کی عزتیں لٹنے لگیں گی، عورتوں کو نیلام کیا جانے لگے گا، عورتوں کو منڈی کا مال بنا دیا جائے گا، عورتوں کو سجا فجا کے جی کنجریاں بنا دیا جائے گا، عورتوں کو شاپنگ کی شوقین بنا دیا جائے گا، عورتوں کو بے پرد کر دیا جائے گا، عورتوں سے کپڑے اتار دیے جائیں گے، انہیں ناچ گانے پہ لگا دیا جائے گا۔ اللہ 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 والنسل، اور نوجوانوں کے ہاتھوں سے جی 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 جہاد کے ہتھیار چھین کے انہیں لہو و لعب کے ہتھیار پکڑا دیے جائیں گے۔ جی دنیا کے کتوں کو یوں راج مل جائے، جتنے خطے پہ مل جائے، دو طبقیاں دی خیر کوئی نہیں رہ جاندی، یہلک الحرث والنسل۔ سبحان اللہ، عورتاں دی بھی خیر کوئی نہیں، وہ بھی ننگیاں ہو جاندیاں نے، تے نوجواناں دی بھی خیر کوئی نہیں، انہاں دا بھی پٹھا پہ جاندا ہے، چرسی، حفیمی، چور، قاتل، ڈاکو، ہیروئن کے رسیا، جی شرابی، زانی، یہ نوجوان ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، اور عورتیں بس دل لبھانے والی کنجریاں بنا دی جاتی ہیں، کوئی ان کا اور رول نہیں رہ جاتا۔ یہلک الحرث والنسل، تو دوزخ کو مانوں گا، اللہ کو مانوں گا تو قرآن کو مانوں گا، اللہ نو مننا بنیاد ہے، ایتھو ہی تے گل ایمان دی شروع ہوندی ہے، اللہ 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 اللہ۔ اور پھر آخری بات کیا ہوتی ہے؟ ایمان کی آخری بات یہ ہوتی ہے کہ ایک دن جانا رب کو پیش ہونا ہے، اوتے حساب و کتاب ہونا ہے، ایک ایک عمل تو لیا جانا ہے۔ اللہ سونا ابتدا بھی مندے نے، انتہا بھی مندے نے، آمنا باللہ بھی کہندے نے، بالیوم الاخر بھی کہندے نے، تو پھر اللہ سونا ہے کیوں کہنا ہے ما ہم بمومنین؟ یہ ماننے والے کوئی نہیں۔ جی رب سونا کو سمجھ آنی چاہیے یہ بات ہے، اللہ 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 اللہ۔ جی اللہ سونا کدی کدی نمازاں بھی پڑھ دے نظر آمدے نہیں، کدی کدی کو صدقے شدقے بھی کر دے ہوندے نے پہ، اللہ 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 اللہ۔ کدی کدی نمازاں پڑھ دے بھی نظر آمدے نہیں، تے کدی کدی صدقے خیرات کر دے بھی نظر آمدے نہیں، اللہ 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 اللہ۔ اللہ کہتے ہیں جھوٹے جھوٹے جھوٹے، اے صدقے خیرات جڑے کر دے نہیں، اے منو راضی کرنواتے نہیں، چٹی سمجھ کے کر دے نے، پھنس کے کر دے نے۔ سمجھتے ہیں کہ نہ کیتا تو مولوی صاحب نے مردہ جنت وچ نہیں جان دینا، تا کر دے نے، مجھے نہیں کر دے۔ جی اپنے مردے واتے جنت دا سرٹیفکیٹ لین واتے صدقے دے نا دے کچھ نہ کچھ کر دے نے، ویسے صدقہ نہیں کر دے، یا لوگاں کو واہ واہ خوان واتے چٹی سمجھ کے بیچارے کر دے نے۔ صدقہ تو شوق سے کیا جاتا ہے، چٹی سمجھ کے نہیں۔ اللہ نوازہ بھی کدی کدی پڑھ دے نے، سبحان اللہ۔ کیا کیا جائے، قرآن ہر شے کھول دے پیا۔ اللہ سونا کدی کدی نمازاں بھی پڑھتے نظر آمدے نے، اللہ کہتے ہیں پڑھتے نے نمازاں، ہاں لیکن ایک سچا نمازی، وہ معبود یا وہ معبود جس کی نمازیں پڑھتے ہیں، جب وہ ان کو دیکھتا ہے تو پھر نظر آتا ہے نمازاں کوئی نہیں پڑھ دے پہ، ایک ٹکرا ہی مار دینے پہ بس۔ جی اللہ سنا وہ کس طرح یخادعون اللہ وہو خادعہم، اللہ نو دھوکہ دینے نے، کدی کدی نمازاں پڑھ کے رب نو دا لانا چاہتے نے، مومنہ نو دا لانا چاہتے نے۔ اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا، جی جی یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ۔
الا قلیلا مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ نمازوں تے پڑھدے نے پر ویکھیا کر انہاں نوں جدوں نماز پڑھدے آپدے ہون اودوں بھی ویکھیا کر تے جدوں کنجر خانے جاندے ہون اودوں بھی ویکھیا کر، جدوں دکان تے جاندے ہون اودوں بھی ویکھیا کر، جدوں فیکٹری جاندے ہون اودوں بھی ویکھیا کر، جدوں ڈانسنگ ہال تے جاندے ہون اودوں بھی ویکھیا کر، جدوں تماشے تے جاندے ہون اودوں بھی ویکھیا کر، جتھوں لائسنس تے پرمٹ ملدے ہون اوتھے جاندیاں بھی ویکھیا کر، تے میرے گھر آندیاں بھی ویکھیا کر، قبروں تے جاندیاں بھی ویکھیا کر، تے مسجد جاندیاں بھی ویکھیا کر۔ ادھر پہ جاندے ہون تے چاواں نال تے شوقاں نال ڈھول لائے ہوئے نے، کنگڑے پائے ہوئے نے، والیاں پائیاں ہوئیاں نے، ریشمی کپڑے پائے ہوئے نے، سرخی لائی ہوئی ہے، پاؤڈر لائے ہوئے نے، جی دھمال پان لگے ہوئے نے، چنگا پلا مڑا دعائیاں پاندہ جاندہ پیا وہ ایک ہی اجی یار منان چلیاں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ قبروں پہ جا رہے ہیں کہ چاواں تے شوقاں نال رشتہ دار لائے سو، نال یار لائے سو، نال ڈھول لائے سو، نال جناب کانٹے تے سونا پایا سو، نال سونے کپڑے رنگ رنگیلے پائے سو، ذرا ادھر جاندہ بھی ویکھیا کر جی، جس لئے تجارت تے نکلدا ہے اس لئے ویکھیا کر، بڑے چیک بکاں نال لے کے انتظام کر کے کیش دے وغیرہ وغیرہ کہ اتھے لوڑ نہ پہ جائے، کہ اتھے اے نہ ہو جائے، کہ وہ نہ ہو جائے، فون کر کے بڑی اہمیت بڑھا کے بڑی سائٹ دھج نل جاندہ ہے۔ اللہ جی نویاں کوٹھیاں بنایا تو اتھے کدی جائے تو ویکھیا کر کے نہیں جاندہ ہے، تو جس لئے میری نماز وقت آوے پھر ویکھیا کر کے جاندہ ہے۔ اللہ نماز وقت کے جاندہ ہے، اللہ کہتے ہیں اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا، بڑا بوجھل جس طرح مصیبت جی پہ آؤں اللہ یراؤن الناس، اس سب لوگوں نے دکھان دی کاروائی ہے، منو راضی کرنے دی کاروائی کوئی نہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ نماز تو میری یاد ہے، نماز تے میرے نال ملاقات ہے، نماز تے میرے نال گل بات ہے، اور نماز تے میرے دربار دی حاضری ہے، نماز تے میرے دربار دی حاضری ہے، نماز تے میرے نال گل بات ہے، نماز تے میرے نال ملاقات ہے، نماز تے اس واسطے ہے کہ دکھاں والا منو دکھڑے سناوے، نماز تے اس واسطے ہے کہ دکھا بھی پیا ہویا میرا بندہ میں معبود نو اپنے سجن نو دکھڑے سناوے، نماز تے اس واسطے ہے کہ خوشیاں گزارن والا بندہ جی میری نعمتاں دے گیت گاوے، نماز تے اس واسطے ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز تو اس لیے ہے کہ دکھی منو دکھ سناوے، جیت سکھی میرے کے جھک جاوے، نماز تو اس لیے ہے۔ لیکن یہ نماز پڑھنے آتا ہے لا یذکرون اللہ الا قلیلا، لفظوں دی حد تک الحمدللہ رب العالمین، قرآن دی کو آیت جی ہم دی سوتے نہیں سو ہم دی رب بھی جانے جی کوئی نہ کچھ اگلے کلمات بھی جی ہم دے سوتے، صرف لفظی حد تک میرا ذکر تھوڑا بہت کر دے، لیکن لا یذکرون اللہ، جس طرح دکان نو یاد کرتا ہے، جس طرح موئیاں نو یاد کرتا ہے، جس طرح سجنہ نو یاد کرتا ہے، جس طرح ڈرامے نو یاد کرتا ہے، جس طرح فلموں نو یاد رکھتا ہے، جس طرح مراسیاں نو یاد رکھتا ہے، جس طرح کنجران دے فیشن نو یاد رکھتا ہے، ان میں خدا نو یاد کوئی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، لا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ جی میرا اللہ انجوڑ سانو کہ جی پتہ لگے وے کیڑا
تینوں یاد کرن پہ آوندا ہے تے کیڑا سانوں وکھان پہ آوندا ہے، تو سانوں پتہ لگنا چاہیے۔ اینی گل تے سمجھ آئی کہ وہ نمازی کوئی نمازی نہیں، وہ دنیا دا کتا ہے جیڑا منو تے تینوں وکھان آوندا ہے جی۔ وہ صدقہ کرنے والا کوئی عبادت گزار نہیں، صدقہ نہیں کرتا پیا جیڑا محلے نو تے برادری نو وکھان وتے کہ میں پیو دی ختم ہوتے دیگاں پکائیاں نے، حلوہ پکایا ہے، مرغے پکائے نے، کارڈ چھپائے نے جی، جو اس لیے کرے وہ صدقہ نہیں کرتا جی۔ ٹھیک ہے مولا، یہ تو دس دیتا کہ شو مارنا لے، چلو اتھے تو کچھ سمجھ آیا کہ جڑا پہ بندے اکٹھے کر کر کے بلا کے کرتا پیا، صدقہ تو کسی غریب مسکین کی ضرورت پر ہی کر دی جائے، صدقہ ہو گیا۔ صدقہ کرنے والے کو تو یوں صدقہ بنتا ہے، عبادت بنتی ہے کہ سجے ہاتھ نل کیتا ہے، کھبے نو پتہ نہ لگے کی کر چڑیا تے کی نہیں کیتا۔ جسے دیا وہ جانے، جس کے لیے دیا وہ جانے۔ دین والے نو آپ بھی پورا نہ پتہ لگے میں کی دیتا ہے، پھر صدقہ بنتا ہے جی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ جی۔ مولا ایتھے تے کچھ نہ کچھ پتہ پیا لگدا ہے صدقے دے باب وچ، بورڈ کون پیا لاندا ہے تے شو کون پیا ماردا ہے تے خفیہ تیری رضا واسطے کون پیا کردا ہے، کچھ نہ کچھ پتہ لگدا ہی ہے۔ نہ بھی پتہ لگے تے معاملہ تیرا قبولیت دا، لیکن نماز نال تے بندہ ساڈی برادری بندا ہے، اے تے پتہ لگنا چاہیے کدی قبولیت بھی ہوندی ہے کدی قبول نہیں بھی ہوندی۔ اینی تے مولا گل سمجھ آ گئی کہ کچھ بندیاں نو وکھان واسطے پڑھدے نے، منوں تنوں دسن واسطے پڑھدے نے جی، تے کچھ تینوں دکھ سنان واسطے تے تیرے گیت گان واسطے پڑھدے نے، انہاں دا پتہ لگدا پیا۔ لیکن پھر بھی بظاہر تو سب کچھ ایسا ہی ہے، ہماری نظر تو اتنی کامل نہیں ہے کہ ہم یہ پہچان سکیں۔ مولا تو ہی کچھ تقسیمہ کر دے، کچھ سچی نشانی دس دے جس نال پتہ لگدا رہے کہ اے ٹھیک سچا نمازی ہے، اے جھوٹا نمازی ہے۔ تو اللہ پھر تذکرہ کر دے، وَمِنُ النَّاسِ، سبحان اللہ، کچھ انسان وہ ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں، من یقول آمنا باللہ، جو کہتے ہیں ہم نے اللہ کو مان لیا، ہم نے اللہ کو مان لیا، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ۔ کچھ لوگ آمنا آمنا تو کہتے ہیں، آمنا باللہ آمنا باللہ تو کہتے ہیں، اسی بھی اللہ نو مننے آئے، اسی بھی رب نو مننے آ، اسی بھی رب تے ایمان رکھنے آ، اسی بھی انہوں یاد کرنے آ، اللہ 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 اللہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے بھی اللہ کو مان لیا۔ پھر اگو کی ہوندہ ہے فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، ہم نے اللہ کو مان لیا تو کہتے ہیں فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، اللہ نو مان لینا ہے جو دی رحمتوں نو جھولی پا لینا ہے، جو سچا مان لیا جائے، لیکن اللہ 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 اللہ، اللہ نو مان لینا جی رحمتاں نال جھولیاں تے بھریاں جاندیاں نے، لیکن پہلے جھولیاں نو مفادات تو خالی کرنا پیندا ہے، پہلے جھولی خالی کرنی پیندی ہے جی۔ اللہ اللہ جی، اللہ نو مننے والا، اللہ نو مننے والا رحمت نال جھولیاں تے بھردا ہے، فرشتے پہرے دار تے بندے نے جی جی جی، رب دی رحمتاں نال جھولیاں تے بھریاں جاندیاں نے، لیکن پہلے انہاں جھولیاں نو دنیا دی مفادات تو، دنیا دی محبتاں تو، دنیا دے عشقاں تو، دنیا دے پیاراں تو انہاں جھولیاں نو خالی کرنا پیندا ہے۔ جس لئے جھولیاں خالی ہو جان تے رب انہاں خالی جھولیاں نو اپنی رحمتاں نال بھر دیندا ہے۔ صورتحال کچھ ایسی ہے، اینج نہیں
کہ میں جھولی دنیا نال بھری ہوئے کہ اتنے رب رحمت پا دے؟ نہیں، نا نا۔ اللہ 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 ومن الناس من یقول آمنا باللہ، کنیا جمعہ تھا میں بیان پہ کرنا۔ آمنا باللہ کہنے کا معنی لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب کہ میں آج تو بعد قربانیاں دین کے تیار۔ یہ قربانیوں کا سفر ہے، ایک عرصہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ آمنا باللہ صدیق کہے، آمنا باللہ عمر کہے، آمنا باللہ بلال کہے، آمنا باللہ عثمان کہے، نہ جنا آمنا باللہ محمد رسول اللہ کہے۔ میں تو شاہی کوئی نہیں، آمنا باللہ جیڑا بھی آکھے اللہ 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 اللہ، اسے قربانیاں دینی ہے۔ سبحان اللہ۔ قربانیوں کے جذبے کے بغیر کہا ہوا لا الہ الا اللہ جھوٹ ہے، کلمہ طیبہ نہیں بنتا۔ کلمہ طیبہ تب بنتا ہے کہ منہ سے نکلنے والا کلمہ تب نکلے جب دل سے ساری خباثتیں نکل جائیں۔ پاک دل سے نکلنے والا کلمہ لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کہلاتا ہے۔ اگر منہ سے کلمہ نکل رہا ہے مگر دل سے موئے خدا نہیں نکلے، مرے ہوئے حاجت روار مشکل کشا نہیں نکلے، اگر دل سے کافروں کی خدائی نہیں نکل سکی، اور اگر دل سے بدمعاشوں کا ڈر نہیں نکل سکا، اگر دل سے دنیا کی بے بہا محبت جس نے مجھے انسان کی بجائے جانور درندہ بنا رکھا ہے، اگر وہ محبت نہیں نکل سکی، وہ دل میں اسی طرح ہے، تو پھر لا الہ الا اللہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ تب بنتا ہے کہ جب یہ اس دل سے نکلے جو دل بت خانہ نہیں خانہ خدا بن چکا ہو۔ کچھ دل بت خانے ہوتے ہیں، انسانوں کے کچھ انسانوں کے دل بت خانے ہوتے ہیں، اور کچھ انسانوں کے دل خانہ خدا ہوتے ہیں۔ کچھ انسانوں کے دل بت خانے ہوتے ہیں اور کچھ انسانوں کے دل خانہ خدا ہوتے ہیں۔ جی، بت خانے جس دل میں فیکٹری سب کچھ، جس دل میں دولت سب کچھ، جس دل میں عورت سب کچھ نہیں ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے۔ عورت کے بغیر آخر رفیق کا حیات ہے، بیوی نہ ہو تو زندگی کیسے گزرے گی، ماں نہ ہو تو مجھے جنم کون دے گا، بہن نہ ہو تو میرے لیے دعائیں کون کرے گا۔ جی، یہ ضرورت ہے، اسے کچھ نہ کچھ جگہ ملنی چاہیے، سب کچھ نہیں، سارا دل اس کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، اسے کچھ نہ کچھ دل میں جگہ دی جا سکتی ہے۔ جی، کوٹھی میری ضرورت ہے، میں نے رہنا ہے، آخر ایسی تو ہونی چاہیے جو مجھے گرمی سے بچائے، جو مجھے آندھی سے بچائے، جو مجھے گرد و غبار سے بچائے، جو مجھے سایہ مہیا کرے، جو مجھے چوروں سے ڈاکو قاتلوں سے بچائے۔ ایک ضرورت تو میری ہے جہاں میں بال بچے کو لے کر بیٹھ جاؤں، جتنی ضرورت ہے دل میں اسے اتنی جگہ دے دیجیے۔ جی، زمین، جاگیر، جائیداد، یہ میری ضرورتیں ہیں، جتنی دی ضرورت ہے اتنی دل میں جگہ دیتے جائیے، لیکن یہ دھیان رہے زمین دینے والا کون، جاگیر دینے والا کون، جائیداد دینے والا کون، بیوی دینے والا کون، بیٹا دینے والا کون، کوٹھی دینے والا کون، راج دینے والا کون، دال دینے والا کون، حلوہ دینے والا کون، کھیر دینے والا کون، ضمیر دینے والا کون۔ جب سب کچھ دینے والا جو ہے اس کی جگہ سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ بس بات صرف اتنی ہے، سب کچھ دینے والے کو سارا دل بھی دے دیا جائے تو خیر ہے، لیکن
جو خود لینے والے ہیں ان کو سارا دل دے دیا جائے؟ نہ، یہ مناسب نہیں ہے۔ چاہیے کہ خانہ دل میں کوئی منزل خالی ہو، شاید کہ آ جائے کوئی مہمان عزیز، اور دنیا دے بھکھا اور دنیا دے رجھج پیا ہویا اور دنیا دا کتا سارا دل وڈ دتا ہی دنیا چ، او بھیڑا کدی نہ کدی تے رب دی لوڑ پہ ہی جانی ہے۔ یہ دنیا ہے جی، یہ نظارے لوگ دیکھتے رہتے ہیں، دنیا کے سامنے ہے سب کچھ۔ اس شہر میں مجھے اپنی تھوڑی سی زندگی میں سب کچھ دیکھنے کو ملا ہے جی، بڑے بڑے چودھری کدی انج ٹنگے ہوتے ہیں جس طرح ہر شے سولی تے چڑھی ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے ہر شے ٹنگ کر دی ہے۔ بڑے بڑے ارب پتی کبھی کبھی جی ڈھونڈتے پھرتے کوئی ہمدرد ملے جو دے نال سینے نال لگ کے دو اتھرو ہی وگا لئیے جی۔ اس شہر میں کئی دفعہ ایسا ہوا، کیا سرمایہ مجھے رب سے بے نیاز کر دیتے؟ کیا کوٹھی مجھے رب سے بے نیاز کر دیتی ہے؟ کیا فیکٹری مجھے رب سے بے نیاز کر دیتی ہے؟ نہ جنو، میں مخلوق ہونے کے ناطے مجھے جو کچھ بھی مل جائے، ساری کائنات مل جائے جی، میں بے نیاز نہیں بن سکتا، بے نیاز کلا اللہ۔ غلط فہمی، نہ مجھے سرمایہ بے نیاز بناتا ہے، نہ مجھے کوٹھی بے نیاز بنا سکتی ہے، نہ مجھے جائیداد بے نیاز بنا سکتی ہے، نہ مجھے فیکٹریاں بے نیاز بنا سکتی ہیں، نہ مجھے کرسی بے نیاز بنا سکتی ہے، نہ مجھے جاگیر بے نیاز بنا سکتی ہے۔ آج بش کمینہ ساری دنیا کا خدا بننے کا دعوے دار بنا ہوا ہے، اپنی طاقت پہ ناز پال رہا ہے جی، لیکن مجھے کوئی یہ تو بتائے کہ اس کے کتنے شہروں کو سمندر کی لہریں تھپیڑے مار چکی ہیں، ساری آبادیاں نس نس شہر چھٹ چھٹ کے جان لگی ہیں۔ ان دنوں اخبار میں خبریں چھپ رہی ہیں کہ اس کے واشنگٹن اور نیو یارک میں اتنی برف پڑی ہے کہ سب کچھ جام ہو گیا۔ بے نیاز کوئی نہیں ہو سکتا، بے نیاز اللہ، بے نیاز اجی، بے نیاز، بے نیاز اکیلا اللہ۔ یہ کوٹھیاں، یہ کاریں، یہ جائیدادیں، یہ گاڑیاں، یہ ریلیں، یہ جہاز، یہ ایٹم بم، یہ بارود کے ذخیرے، یہ سائنس، یہ مجھے بے نیاز نہیں بنا سکتی۔ بے نیاز اکیلا، بے نیاز اکیلا، بے نیاز اکیلا اللہ کلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تذکرہ کرتا ہے کہ زمیندار کے پاس زمین ہے، بی کول ہے سو، ہل چلایا سو، بی پایا سو، ٹیکنالوجی رلائی سو، کھادا پائیاں سو، سب کچھ ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن سب کچھ ہو جانے کے بعد ہل بھی چلا لیا، دانے بھی ڈال دیے، ٹیوبل بھی چلا دیا، کھاد بھی ڈالا جی جی، پھر بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا بادشاہ دلہا کے رعایا تک سب میرے وقت کدو پانی آنی۔ سبحان اللہ۔ زمین جگہ جگیر کھاتے دانے مجھے بے نیاز نہیں کر سکتے، انتظار میں لگ جاتا ہوں کہ مولا قدور احمد یہ چھٹا پائے گا، دیر کرن لگ پوے، کچھ نہیں ہو سکتا، اپیلیں ہون لگ پیندیاں نے، چلو جی مولویاں نو نال لو، شہروں باہر نکلو، جا کے نماز استسقاء پڑھو، دعا منگو جی، رب نو آکھو جی رب اپنی رحمت دیاں چھٹاں پاوے جی 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 جی۔ او لوگو مدینہ منورہ ہے، سبحان اللہ، بے شک نبی کا شہر ہے، میرا نبی وہاں بستا ہے، نبیوں دا سردار، نبیوں دا امام، رسولوں دا سرتاج، اللہ 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 اللہ، پوری کائنات چوں رب نو سب تو بہتا پیارا جناب محمد رسول اللہ مدینے وچ وستے نے جی۔
سبحان اللہ مدینے وچ وسدے نے اس مدینے بارشاں بند ہو گئی اس مدینے بولو تو صحیح اس مدینے کائنات دا سردار وسدا نبیوں دا امام وسدا ہے رسول اللہ دا سرتاج وسدا ہے اللہ دا حبیب وسدا ہے او بندہ وسدا ہے او بندہ وسدا ہے او بندہ وسدا ہے ایک فکرہ اللہ مبالغے تو بچائے لفظ صحیح بولنے کی توفیق دے بس محبت محبت ہے بعض اوقات بندہ بے قابو ہونے لگ بندہ جانے جانے ایک فکرہ زبان پہ آ گیا او بندہ وسدا ہے مدینے او بندہ وسدا ہے مدینے جی او بندہ وسدا ہے مدینے او بندہ وسدا ہے مدینے اللہ انہوں کہتے ہیں مدینے وسن والیا مدینے وسنا پیا کڑیاں رونکاں لگیاں ہوئی نے ایک دن میرے کول بھی آنا ہی اتنے لگن گیا رونکاں لیکن ایڈی انتظار نہیں ہو سکتی ایک باری معراج دی رات آ پھیرا پا جا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک باری اتھے بھی آؤ قدم ٹکا جاؤ اتھے بھی رونکاں لگ جائیں سبحان اللہ پھر تے آنا ہی دے لیکن ذرا پہلے بھی ایک باری آ جاؤ اللہ 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 او بندہ پیا وسدا ہے لیکن بارشاں بند بے نیاز تے کوئی نہیں سمجھانا ہی چاہنا بے نیاز اور بولو لوگو بے نیاز اور بے نیاز بے نیاز کوئی نہیں بے نیاز کوئی نہیں اللہ 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 بارشاں بند ہو گئی رسول اللہ جمعہ دا خطبہ کے دن دینے مسئلے پہ بیان ہوں دینے ایک بندہ کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ مہربانی کرو کنو چلو یا بارشاں کوئی نہیں ہونی پیا اور تے جانور بھی ترے نل مرن لگ پہ نہیں انسان تے انسان رہ گئے یا رسول اللہ دعا کرو اللہ دا پیغمبر خطبے وچی ہاتھ چک لے سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ کائنات دا سردار ہے نبیاں دا امام ہے رب دیاں لوڑاں پہ گئی بے نیاز جو نہیں رب کو منگنا پہ گیا رون لگ پہ منگن لگ پہ اللہ 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 جی نبیاں دے امام نو بھی رب دیاں لوڑا پہ گیا تے فرعوناں نو بھی ایک نہ ایک دن رب دیاں لوڑا پہ جاندیاں نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرعوناں نو بھی ایک نہ ایک دن لوڑا پہ جاندیاں نے کون ہے جنہوں کدی لوڑ نہ پہندی ہوئے جی کون ہے جنہوں کدی لوڑ نہ پہندی ہوئے نہ جنا نہ جنا نہ جنا نہ جنا نہ جنا کدی کدی ڈاکٹران نے بش نو لمیا پایا ہوندہ ہے چیر پھاڑ پہ کر دے ہوندے نے فلانی اندر ود گئی ہے فلانا پٹھا خراب ہو گیا ہے چیر پھاڑ کر کے گرجے پادری دعاواں منگن لگے ہوندے نے جی جی گاڑ اس بش نے مسلمانوں نو تن کے رکھے آئی اینو بچا لیں پھر انہوں نے بھی لوڑا پہ جاندیاں نے پادری دعاواں منگن تے لگ جاندے نے جی آج کل شیرون جام ہویا کہ نہیں ہویا بڑیاں بڑکا ماردا سی اسرائیلیاں تے بڑے ظلم کردا سی جی دھمکیاں دیندا سی ایران نو آج کل جناب ہر شے جام ہوئی ہے آپریشن ہون لگیا دماغ دا چیرن لگے نے رگا کڈن لگے نے کچھ دا کچھ پہ کردے نے ربی یہودی منگن لگے ہوئے نے رب کو بچا لیں ساڑھے شرون نو بچا لیں ساڑھے شرون نو بچا لیں ہر کسی کو مجھے تجھے رب دی لوڑ تے پہ ہی جاندی رب دی جی پہ جاندی ہے جی پہ جاندی ہے لوگوں پہ جاندی مشرکین مکہ 360 دن سال دینے تے 360 بت بنائے ہوئے سن ہر دن دا ایک خدا بنایا ہوئے سی 360 دن سال دے تے ہر دن دا ایک بت ہر دن دا ایک معبود
اے دن فلانے معبود دے نے ٹھیک ٹھاک رکھنا ہے، اے دن فلانے نو راضی کر لیے ٹھیک ٹھاک رکھنا ہے، اے دن فلانے نو راضی کر لیے ٹھیک ٹھاک رکھنا ہے۔ میرے مرشد کریم دعائی دیتے ہیں، اوے مکے والے ہو، اے مکے والے ہو، 360 نو راضی رکھن تے مجبور پھر دے ہو، اوے چلے ہو کلے اللہ نو راضی کر لو۔ مہنگا سودا پیڑے ہو، 360 نو راضی کر دے پھر دے، 360 نو راضی کرن دی لوڑ ہی نہیں، کلے اللہ نو راضی کر لو، کام سیدھا ہو جائے گا۔ اللہ 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 اللہ، جی 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 جی، او 360 نو راضی رکھن والے ہو، پھر بھی کدی کدی انجو جاندہ جے 360 بت جائے، 360 خدا جائے، تو پھر بھی کدی کدی میں محمد دے خدا دی لوڑ پہ جاندی جائے۔ سبحان سبحان جی سونا وہ کس طرح اللہ کہندے نے انہوں 10 جدو کدی سمندر دا سفر کرن، کشتی چ بیٹھے ہون، کشتی طوفان چ پھنس جائے، پھر کی ہوندہ ہے؟ اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ سبحان اللہ، جب کشتی میں سوار ہو جائیں تو پھر خالص میں اللہ کو، کسی اور کو نہیں پکارتے، کسی اور کو نہیں پکارتے، خالص میں اللہ کو پکارنے لگتے ہیں۔ ابو جہل دا پتر اکرمہ مکہ فتح ہویا تے نس گیا، میں آتے ابو جہل دا پتر ہے، میری خیر تے کوئی نہیں، جا کے کوشش کی تھی کہ میں کرے دریاؤں پار کرے ٹور جہاں جتھے پھڑیا نہ جاواں۔ اس کوشش میں کشتی میں سوار ہوا، بھاگنے لگا، کشتی جب درمیان میں گئی پھنس گئی، طوفان کی زد میں آ گئی، یہ ابو جہل کا بیٹا تھا، اے لگا دعائی دین پیران فقیران دی، جس طرح ساڑھے پنجاب دے جاہل لوگ نے پیران نے پیر بچائیو، باو لگ بیڑا پار کریو وغیرہ وغیرہ، وہ بھی لگا دعائیاں دین۔ ملا کہنے لگے تو اگے کدی نہیں وہ کشتی جی بیٹھا، آج پہلی بار بیٹھے تنہوں پتا نہیں کی بابا میں کی خرابی کی تھی؟ وہ کشتی پھسی ہے، تو اتھے بلان لگے ہیں لات نو منات نو، بھائی جب کشتی پھنس جائے تو ایک اللہ کو بلاتے ہیں، تنہوں شاید پتا کوئی نہیں۔ کہنے لگا یار گل سچی ہے، میں آیا تھے پہلی باریاں منوں نہیں اس گل دا پتا، اسی تے ہر کام میں جدو لوڑ پہ جائے کدی لات نو بلا، کدی منات نو بنا، کدی عزا نو بلا، کدی کدو نو بلا، میں تے اپنی عادت دے مطابق میں تے کدی بیٹھا نہیں، انہیں کیا نہیں ہوں بیٹھا تے پھر ایک گل چھاڑ دے، ایتھے ہوں خالص اللہ نو بلا تا کشتی بچ دیا، اونج نہیں ہوں بچ دی۔ کہنے لگا اچھا خالص اللہ نو بلاؤ تے تا کشتی بچ دیئے، تو میں تے کشتی بیٹھا ہی اس واسطے ہاں کہ میں خالص اللہ نو نہیں بلاندہ۔ یہی تو مسئلہ ہے، یہی لڑائی ہے، میرے محمد دا بھی یہی جھگڑا ہے، ابو جہل دا میرے باپ دا محمد میں یہی جھگڑا سی۔ ابو جہل بہتیاں نو بلاندہ ہے، کدرے کسے نو کدرے کسے نو کدرے کسے نو، کھرک پہ گئی تے کسے اور نو، بخار ہو گیا تے کسے اور نو، نفع ہو گیا تے کسے اور نو، نقصان ہو گیا تے کسے اور نو، پتر نہ ہویا تے کسے اور نو، بیوی نہ لبی تے کسے اور نو، جی وغیرہ وغیرہ مختلف خدا بنائے ہوئے نے، لیکن محمد کہندہ ہے نا بہتیاں نو چھڑ کے کلے اللہ دے ہو جاؤ، رب تو ہڈا ہو جائے گا، جا رب جدا ہو جائے اور یہ سب موجہ ہی موجہ اللہ اللہ یہ گل ہے۔ تو پھر میں جانا کا دے وقت بچنا کی ہے، پھر واپس کرو کشتی میں جانا، میں جا کے محمد دا کلمہ پڑھنا، پھر واپس آئے کلمہ پڑھ لیا، ابو جہل کا بیٹا صحابی ہو گیا۔ سب کچھ کس کے اختیار میں؟ سب کچھ کس کے اختیار میں؟ میری کوٹھیاں، میری دولت، میری کرسی، میرا اقتدار، میرے راج، میرے تاج، میرے منصوبے، میری دولت، میرا مال، میرا عروج، میری ترقیاں، میرے علوم،
مجھے رب سے بے نیاز نہیں کر سکتے، ایک نہ ایک دن لوڑ پہ ہی جاندی ہے۔ جس دن لوڑ پہ گئی اس دن کس منہ نال بلائیں گا انہوں پھر؟ یہ پہلے واقفیت ہی کوئی نہ ہوئی، یہ پہلے یاد ہی کوئی نہ ہوئی، یہ پہلے شرک ہویا، یہ پہلے بدعات ہوئیاں، یہ پہلے حرام دی کمائی ہوئی، یہ پہلے سرمایہ خدا ہویا، یہ پہلے بش خدا ہویا، یہ پہلے مشرف خدا ہویا، یہ پہلے چودھری خدا ہوئے، یہ پہلے خان خدا ہوئے، تو پھر جس دن پھنس گئے اس دن کنج بلائے گا؟ سبحان اللہ۔ اس دن کے آنے سے پہلے اس سے اتنی واقفیت بنا لے کہ جو کچھ اس نے دیا ہے اس کے دیے سے گزر رہی ہے، لیکن جس دن اس نے رکاوٹ ڈال دی تو اس رکاوٹ کو ہٹانے والا کوئی نہ ہوگا، وہی ہٹا سکے گا، اور اس سے درخواست کرنے کے لیے منو انہوں بلانا ہی پیڑا وے، وہ دے نال سیٹنگ ٹھیک رکھا، انہوں پسے پشت نہ ڈال دیا جی، انہوں بھلا نہ دیا، نرا دنیا دا کتا نہ بڑھ جا، نرے مولویاں نال سر رکھن دی کوشش نہ کرا، نہیں زندگی کا نظریہ، زندگی کی سوچ یہ بنا کے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ واللہ رؤوف بالعباد، ہے قرآن تے قربان جا۔ بعض فکرے ایسے ہم نے ایک ایک لفظ گواہی دیں دیا کہ اللہ دا ہی کلام ہے جی۔ دنیا دے کتے دا تذکرہ ہویا، حلال و حرام سے بے نیاز ہو کے زندگی گزارنے والے کا تذکرہ ہوا، سودی کاروبار کر کر کے سرمایہ بنانے والے کا تذکرہ ہوا جی، مردیوں کو مانگ مانگ کے زندگی گزارنے والے کا تذکرہ ہویا، دنیا دے کتے دا تذکرہ ہویا کہ اللہ دے اثرات ذکر کر دینے، جے نو عزت مل جائے، جے کامیاب ہو جائے تے جنانیاں دی خیر نہیں، نوجواناں دی خیر نہیں، بچیاں دی خیر نہیں، بچے چور قاتل ڈاکو حفیمی چرسی بنا دینا ہے، اللہ 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 اللہ، بچیاں نو کنجر بنا دینا ہے، تے عورتاں نو بے پرد تے بے حیا شاپنگ دی شوقین ماڈل گرل بنا دینا ہے، کچھ نہیں بچتا، غیرت حیا سب کچھ لٹ جاتی ہے، فساد ہی فساد ہو جاتا ہے۔ اور جب ان لوگوں کا تذکرہ ہوا جنہیں اللہ نو چنگے لگ دینے تو ان کا تذکرہ کس طرح؟ اجی کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنا آپ قربان کر دیا ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا ڈھونڈتے پھرتے۔ اب ان کی زندگی کے اثرات کا تذکرہ ہونے لگا کہ یہ اگر کہیں ہوں تو ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابتغاء مرضات اللہ، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا آپ بیچ دیا، بیچ ڈالتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کی تلاش میں، اللہ کی رضا کی محنت میں، اللہ کی رضا منزل، اللہ کی رضا مراد، اللہ کی رضا مقصود۔ کلمہ پڑھا تھا اس کے سامنے جھکے تھے، جھکتے 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 قربانی کرتے 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 جی 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 وہ میرا ہو گیا میں اس کا ہو گیا۔ سفر چل رہا ہے جی، کلمہ پڑھا، اوروں کی نفی کی، جھکنے لگا، قربانیاں دینے لگا، قربانیاں دیتے 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 وہ میرا ہو گیا میں اس کا ہو گیا۔ جب وہ میرا ہو گیا تو مجھے مستیاں آنے لگیں، مجھے مستیوں نے قابو کر لیا، مجھے جذبوں نے قابو کر لیا، میں سب کچھ بھول بھال کے نکل کھڑا ہوا، یا آپ مک جاواں گا یا انہوں منوا کے چھڑاں گا۔ سبحان اللہ۔ شہادت کا شوق لے کے نکل پڑا جی، جب شہادت کا شوق لے کے نکل پڑا تو پھر کیا ہوا جی؟ شہادت کا شوقین
جو میری رضا کے لیے جیتا ہے، میری رضا کی تلاش میں ہے، میری منزل، اس کی منزل اور مراد یہی ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ اگر یہ انسان بستی میں بسنے لگے ہیں تو پھر جانتے ہو کیا ہوتا ہے جی؟ اللہ کی ہوتا ہے اجی واللہ رؤوف بالعباد، پھر میں اللہ بندیاں نو چک کے رحمت دے سینے نہ لا لینا۔ وقت بہت نازک ہو گیا، باقی باتیں انشاءاللہ پھر سے۔